دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ اب ہم اس کے بعد مسلمانوں کی تباہی اور اس کا علاج اس عنوان پر تقریر پیش کرنے کے لیے آواز دیتے محمد دلور کو کہ اور تقریر پیش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ محترم بزرگ اور دوستو، آج میری گفتگو کا موضوع مسلمانوں کی تباہی اور اس کا علاج ہے۔ آئیے اس موضوع کے تحت ہم اپنے شاندار ماضی پر ایک نظر ڈال کر مستقبل کی تعمیر ترقی کے سامان تلاش کریں۔ قرآن کریم میں رب ذوالجلال کا ارشاد ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم یہ سر بلند رہوگے اگر تم مومن ہو۔ یہ ارشاد باری ہماری پوری تاریخ کا اختصار ہے اور اسی میں ہماری ترقی کا راز مضمر ہے۔ تاریخ کے سینکڑوں واقعات یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ جب بھی ہمارا رشتہ اللہ سے اور اس کے دین سے مضبوط رہا، سربلندی و کامیابی نے ہمارے قدم چومے ہیں، اور جب کبھی اس رشتے میں کسی قسم کی کمزوری آئی، ہم عزت اور رفعت کے آسمان سے ذلت و پستی کے غار میں جا گرے۔ تاریخ ہمارے سامنے جنگ بدر کی مثال پیش کرتی ہیں۔ جنگ بدر میں جو کامیابی ہوئی وہ صرف اور صرف اسی رشتے کی مضبوطی کی بنیاد پر ہوئی، ورنہ اگر کامیابی ہوتی تو کفار مکہ کو ہوتی، کیونکہ کفار مکہ تقریباً 1000 تھے اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ تھے۔ ان کے پاس 700 اونٹ، 200 گھوڑے، نیز، سب کے پاس تلواریں اور دیگر جنگی ہتھیار موجود تھے۔ ادھر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، عبید، عاص، حفص، امیہ بن خلف، نفرہ بن حارث، عبد المطلب جیسے شجاعت کے پیکر اور آزمودہ کار تھے، اور ادھر بیچارے مسلمان بے سر و سامان، کل تعداد 313، سواری کے لیے کل 2 گھوڑے اور 70 اونٹ ہیں، ایک ایک پر 3 4 آدمی سوار ہیں، اور بعض پیدل ہی سفر کر رہے ہیں، اور کسی کے پاس نیزہ اور کمان ہے تو تلوار نہیں، اور کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ اور کمان نہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، جب مقام بدر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ بلند مقام پر خیمہ زن ہو چکے ہیں، جہاں پانی کی فراوانی ہے، بیچارے مسلمانوں کو پست اور ریتیلی زمین پر خیمہ زن ہونا پڑا، ایسی جگہ پر کہ اگر کسی کو پیاس لگے تو ایک گھٹ پانی پینے کو نہ ملے۔ الغرض جنگ کے اندر جتنے اسباب اور جتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہیں وہ سب کفار مکہ کو حاصل تھی، مگر جب لڑائی شروع ہوتی ہیں تو کفار مکہ گاجر مولی کی طرح کاٹے جاتے ہیں۔ کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار ابو جہل 2 بچے معاذ اور موت کے ذریعے مارا جاتا ہے، اور عبداللہ بن مسعود اس کے سر کو جسم سے جدا کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں، آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کون ہیں؟ یہ وہی ہیں جن کو مکہ کے صحن میں اسی ابو جہل نے مارتے مارتے بے ہوش کر دیا تھا۔ آج میدان جنگ کے اندر وہی عبداللہ بن مسعود ابو جہل کا سر قلم کرتے ہیں۔ امیہ بن خلف ابو جہل کے بعد کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار سمجھا جاتا تھا، لیکن اپنے ساتھیوں کو اس طرح تحتے کو دیکھ کر گھبرا گیا اور میدان جنگ چھوڑ کر مکہ کی طرف بھاگ پڑا۔ حضرت بلال حبشی اس کے پیچھے بھاگے اور قریب پہنچ گئے۔ امیہ بن خلف گھبرا کر گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے، پیٹ کے بل لیٹ جاتا ہے، شور مچاتا ہے، معافی مانگتا ہے، امن چاہتا ہے، لیکن بلال حبشی اس کے پیٹ پر نیچے سے تلوار چلا دیتے ہیں اور اس کو جہنم میں رسید کر دیتے ہیں۔ اسلام کے نوجوانوں، جانتے ہوئے بلال حبشی کون ہے؟ اسی امیہ بن خلف کے غلام ہیں۔ جب اسلام قبول کیا تو مکہ کے اندر امیہ بن خلف دوپہر کے وقت تپتے ہوئے پر لٹا کر پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں رکھ دیتا تھا تاکہ یہ حرکت نہ کر سکے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگاتا، اگلے دن کو گرم زمین پر لٹا کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ تکلیف سے بے قابو ہو کر اسلام سے پھر جائے یا یوں تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ پیروں میں رسی باندھ کر مکہ کے گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، طرح طرح کی اذیتیں اور تکالیف پہنچائی جاتی ہیں، یہاں تک کہ تکالیف دینے والے تھک جاتے ہیں، اکتا جاتے ہیں۔ کبھی امیہ بن خلف کا نمبر آتا ہے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا ہے، تو کبھی اوروں کا نمبر آتا ہے۔ آج میدان جنگ کے اندر وہی غلام
اپنے آقا و مالک یعنی امیہ بن خلف کو قتل کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں اور امیہ بن خلف میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہا ہے۔ مسلمانوں، وہ کون سی چیز تھی جس نے غلام کو غالب اور آقا کو مغلوب کر دیا؟ سچ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم یہ سر بلند رہو گے بشرطے کہ تم سچے پکے مسلمان رہے۔ اسی طرح دوسرے کفار مکہ اپنے ساتھیوں کو مقتول ہوتے دیکھ کر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ 70 مقتول ہوئے اور 70 گرفتار ہوئے اور مسلمانوں کو ایسی فتح حاصل ہوئی جس کو تاریخ فراموش نہیں کر سکتی۔ لیکن افسوس افسوس، آج جہاں دیکھیے، جس طرف دیکھیے، وہی مسلمان خوفناک طوفان میں گھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کئی مسلمانوں کی آبرو کا پامال کیا جا رہا ہے، کئی مسلمان غلامانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حضرات، آج ہم اور تم اندلس کو نہیں جانتے، حالانکہ یہ اندلس ایک وقت میں مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت اور حکومت تھی، پوری دنیا میں شان و شوکت کی صورت تھی، اور وہاں تقریباً 750 سال مسلمانوں کی حکومت رہی، اور آج وہاں کی حالت یہ ہے کہ ایک بھی مسلمان نام لینے کو نظر نہیں آتا۔ مسلمانوں کے اوپر تباہی اس طرح آئی کہ نہ صرف مسلمانوں کو بے گھر کیا گیا بلکہ مسلمانوں کا قتل عام ہوا، عزت و آبرو کو پامال کیا گیا، ہزاروں مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا، بے شمار عورتوں کو شہید کر دیا گیا، معصوم بچوں کو ان کی ماں کی گود سے جدا کر دیا گیا۔ علماء کرام کو سخت سے سخت سزا دی گئی، جبکہ ملک برما میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ میرے محترم بزرگوں، آپ دور نہ جائیے، خود اپنے ملک کو دیکھیے کہ آج ہمارے ساتھ کیا نہیں کیا جا رہا ہے، کون سے ایسے مظالم ہیں جن کو ہم برداشت نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ اسی ملک کے اندر ہماری حکومت رہی، اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ آج ہم اطمینان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے۔ کئی ہمارے قتل کی تدبیریں سوچی جاتی ہیں، ملک سے نکالنے کے لیے منصوبے بنائی جاتی ہیں، کئی ہمیں غیر ملکی کہہ کر بدنام کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں، آج کیوں ہماری حالت ایسی ہو گئی ہے؟ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سوئی ہوئی قومیں جاگ اٹھی بیدار مسلمان سوتا ہے، سوئی ہوئی قومیں جاگ اٹھی بیدار مسلمان سوتا ہے، گہوارہ قلب مومن میں اب جذبہ ایمان سوتا ہے۔ امت مسلمہ کے دھڑکتے دلوں، آج پوری دنیا ہمارے لیے وحشت و بربریت کی امن جگہ بنی ہوئی ہے، حالانکہ ایک زمانہ تھا کہ ہمیں دنیا کی ہر چیز سونپی گئی تھی، جس طرف قدم بڑھاتے تھے بڑھتے اور پھیلتے چلے جاتے تھے، باطل کی کوئی قوت و طاقت ہماری راہ میں حائل نہیں ہو سکتی تھی۔ علامہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا ہے، مغرب کی وادیوں میں گونجی ادا ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی ادا ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ اسلام کے پاسوانوں، اسلام نے ہمیں بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے، مگر افسوس ہم نے اس کی قدر نہ کی اور اپنے اصل مقام سے ہٹ گئے۔ مسلمانوں، سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ، ورنہ لاپرواہی اور بے توجہی کا عالم رہا تو یاد رکھیے ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمارے باعظمت اور سربلند تاریخ مکر و تاریخ منتقل ہو کر دنیا کے تمام تاریخوں کے سامنے سر نگو نظر آئے گی۔ آج ہمیں سمجھنا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہماری طرف تباہی اور بربادی کے ہاتھ بڑھ رہے ہیں، جور و جفا، ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، شکنجے میں دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آخر ان کی وجہ کیا ہے اور ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ خوب سمجھ لو، اگر اس کا جواب ہو سکتا ہے تو یہی ہو سکتا ہے کہ آج مسلمان نہ رہا۔ آج ہم اپنے مسلمان ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، قوانین اسلام سے منہ موڑ کر، اسلام کے اصولوں کو توڑ پھوڑ کر پھر اپنے آپ کو مسلمان پیش کرتے ہیں۔ مسلمانوں، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی شریعت سے روگردانی کر لی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مقدس کو ترک کر دیا، نماز ہم نہیں پڑھتے، روزہ ہم نہیں رکھتے، قارون کی طرح مال اکٹھا کر کے ہم رکھتے ہیں، زکوٰۃ ہم نہیں دیتے، حرام ہم کھاتے ہیں، سود ہم لیتے ہیں، قمار بازی اور جویا بازی ہمارا شیوا ہے، شراب نوشی ہم کرتے ہیں، ناچ گانا بجنا ہمارا مشغلہ ہے، اتحاد اتفاق ہم میں نہیں، اخوت و خدائی سے ہم دور ہیں۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی کوئی بھی علامت ہم میں نہیں ہے، نہ ہماری زندگی اسلامی زندگی ہے، نہ ہمارا طریقہ اسلامی طریقہ ہے۔ برادران اسلام، ہمارے لیے دنیاوی اور اخروی صلاح و فلاح دونوں ہی ضروری ہیں۔
جس کا طریقہ یہ ہے کہ اس معبود حق کی پرستش کرے جو ہمارا رب اور خالق ہیں، اور تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، جو ہم لوگوں کے واسطے نبی آخر الزماں بنا کر مبعوث فرمائے گئے ہیں۔ صحابہ کرام اور اکابر اعظام کی نقش قدم پر چلے، جن کی آنکھوں میں جگتی ہوئی تصویر کی عبادت تھی، جن کی آنکھوں میں ترتی ہوئی ایمان کی حرارت تھی، جن کے ہونٹوں پر مچلتی ہوئی قرآن کی تلاوت تھی، جن کا دل باد عرفان کا تھلکتا ہوا ساغر تھا۔ مسلمانوں، آؤ متحد اور متفق ہو جاؤ اور ایک جھنڈے کے نیچے چلے آؤ اور اپنے معاشرے کی ان برائیوں کو مٹاؤ، ورنہ تمہاری تباہی کی کوئی حد نہ ہوگی اور تمہیں سر بلند کرنے والی کوئی طاقت دنیا میں نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ شعور بیداری اور اپنے زوال کے احساس اور اس کے ازالے کی فکر سے فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔